اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس، اور اپنے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت تمام جنوں انس میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ پیغام القرآن سیریز کے 19ویں درس کے ساتھ طالب علم سبق سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی 76ویں یعنی 76 نمبر آیت تک آپ کو 5 آیات 72 سے 76 اور ان کا ترجمہ، مختصر اور آسان فہم اور سادہ فرقہ واریت سے پاک تفسیر اور تشریح پیش کی تھی۔ اچھا، میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک تصحیح کر دوں۔ ہم سے یہ واٹس ایپ کے ذریعے ایک بات پوچھی گئی تھی کہ جو آغاز ویڈیو میں حسب سابق دعاؤں کی التماس کی جاتی ہے، اس میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ میرے اہل خانہ اور میرے سمیت تمام مومنین جو بیمار ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی التماس، اور یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ جناب علی میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان، اور مرحومین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنوں انس میں سے جو موحدین یعنی توحید، موحد آدمی، توحید عقیدہ توحید پر راسخ آدمی، اور محبین یا محبان قرآن والے بیت، مومنین کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مومنین کا یعنی ہمارے ہاں بین الشیعہ کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف اور صرف ہم نے اپنے ایک پہچان کے لیے یہ مومن کا ایک وہ لقب رکھا ہوا ہے۔ میرا اس سے شدید اختلاف ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اتنے واضح اور کھرے مطابق قرآن فرامین ہیں، آپ اگر پڑھنے کی کوشش کریں، زحمت کریں، کہ ہر بندے کو، مجھ جیسے گناہ گار طالب علم کو مومن کہلوانے کی یا سمجھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں۔ یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں نے تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ایک کتاب چھوٹی، یہ ہے مومن، اسی موضوع پہ لکھی۔ تو میں ڈرتا ہوں بھائی، میں کس چیز کا مومن؟ اور قرآن میں جو مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں، مختلف جگہوں پہ، سورہ حجرات میں دیکھ لیں، دیگر جگہوں پہ دیکھ لیں، تو صرف چند رسومات کو ادا کرنے سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک یہ رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، لیکن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، یعنی کہ جو آلریڈی مومنین والی کی صفات کا حامل ہوگا یعنی مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، مطلب جو آلریڈی منافق ہوگا، صرف پکڑا جائے گا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے، ہوگا منافق پہلے سے۔ اسی طرح مومن ہوگا مومن پہلے سے ہی، پہچانا جائے گا کہ مومنین کی صفات میں ایک بڑی صفت جو ہے وہ اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت القرآن کے بعد اطاعت یا محبت اور ولایت علی بن ابی طالب رکھتا ہوگا، ان کے ذکر سے خوش ہوتا ہوگا، لیکن ہوگا وہ پہلے ہی مومن۔ اب جس کی ساری زندگی قرآن سے دور گزرے، اطاعت کیا اس کی جانب بلا، مفہوم کیا جانب بلا، احکام کیا اس کی جانب بلا، اس کو سکھائے یہ کچھ گیا ہے، سینہ زنی کر لینا، کما زنی کر لینا، زلجنا کی آؤ بھگت اچھی کر لینا، اور کڑے پہن لینا، داڑھی منڈوا کے یہودیوں کی طرح مونچھیں بڑھا کے بالیاں پہن کے، اور میں بھی مومن تھے تو بھی مومن، ہاں جی، اور سلام سے پہلے یا سلام کے بعد یعنی السلام علیکم یا علی مدد جی، یا سلام نو اسکپ کر دو اور خالی یا علی مدد جی، تو یہ پہچانے معذرت کے ساتھ آپ نے اور میں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ اب اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں، یعنی اہل ایمان میں سے جو ایمان والے ہیں، جو آقا پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر درود بھی بھیجتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سادات کی تعظیم کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کی نسبت اس گھرانے سے ہے، صرف یہ ہے کہ بظاہر وہ شیعہ نہیں ہے، کام ان کے اعمال بے شک شیعوں سے بھی بہت آگے ہوں، لیکن ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے ایک پراپر شیعہ نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ کے پاس حدیث کا ذخیرہ، ان کے پاس بھی ہے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں گنجائش ہمارے ائمہ نے دینی سکھائی ہے۔ گنجائش سے مراد ہے کہ منصوص من اللہ، ائمہ کو جو مانتا ہے وہ مومن، جو نہیں مانتا وہ دنیا میں مسلمان، آخرت اس کی کفار جیسی ہوگی، نعوذ باللہ۔ یہ بھائی کوئی مسند اور متواتر حدیث کسی جگہ پہ نہیں ہے۔
بلکہ یہ اگر اس کو منو ان میں مان لوں نا تو پھر مجھے رسالۃ الحقوق امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالہ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کی مقدمہ الکافی میں لکھی وہ حدیث، وہ روایت جس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یا مولا کیا جو بندہ آپ کو منصوص من اللہ امام نہیں مانتا لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، لیکن منصوص من اللہ نہیں مانتا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے کہا بالکل، اللہ کی رحمت ہوئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا، تو اللہ کی رحمت کے تو ہم بھی محتاج ہیں، ہم کو چھریاں چاقو سینہ پیٹ کے علی ولی اللہ کی گواہی دے کے ہم نے کوئی ٹکٹ کنفرم تو نہیں کروا لیا نا، یہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے اذن سے ہی ہستیوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں معاہدین اور محبان قرآن والے بیت، پھر جس کا عقیدہ توحید سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہ ہو، وہ عقیدہ توحید کو بجائے اپنے ائموں کی جھولی میں ڈالنے یا ان کے کھاتے ڈالنے، وہ اٹھا کے ابن تیمیہ صاحب کے کھاتے ڈالتا ہو، ابن وہاب صاحب کے کھاتے ڈالتا ہو، وہ بھی مومن کہ جس کا سنت محمد و آل محمد علیہ السلام سے دور دور تک کو تعلق واسطے کوئی نہیں، ہر بدعت کو وہ عقیدت کے نام پہ اپناتا اور اپنانے کی ترغیب دیتا، سنت جانے اس کی بلا، وہ بھی مومن، ہر بندہ ہی مومن، ہر بندہ ہی مومن۔ تو اتنا آسان نہیں ہے مومن ہونا، اس لیے ہم نے اپنی کتاب پہ، وہ پرنٹر صاحب نے بڑی مہربانیاں کی ہم پہ بہت زیادہ، اس نے سر ورک پہ بھی لفظ غلط لکھ دیا، مومن ہوتا نہیں دیکھیں آپ نے وہ، اور المکتب میں تو خیر ان کے جو کمپوزر تھے انہوں نے یہ عقائد کی بنیاد پر اختلافات کو جس طرح سے رگڑا دیا ہے، آیت کے نشان غلط لگا دیے، اس لیے ہم جس کو المکتب بھیجتے ہیں بھائی اس سے پیش کی معذرت، اب تو میں لکھ کے ایک پرچہ رکھنے لگا ہوں، میں نے یہ مطلب بھیجنی بند کر دی، آپ نے دیکھا اب نیچے پٹی نہیں چلتی، اب میں پہلے وہ پرچہ لکھوں گا کہ بھائی کہیں کہیں نہیں، تقریباً کافی جگہوں پہ پرنٹر صاحب نے اپنا غصہ ایسے نکالا ہے، پرنٹر نہیں کمپوزر نے، پرنٹر کو بھی مطلب اس چیز پہ بڑا شوق تھا، وہ بزرگ ہیں ہمارے قابل عزت ہے۔ تو بہرحال اب چلتے ہیں جی، ابتدائی آج تصحیح کرنے میں تھوڑا لمبا ہو گیا، سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 77 یعنی 77 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا نہیں اور کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ علانیہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب سے واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر یہ ابھی جو کرتوت کھولے جا رہے ہیں، جو ایف آئی آر آج کل کے لفظوں میں کہیں تو درج کی جا رہی ہے، وہ علماء یہود کے اوپر ان کے کرتوت کھولے جا رہے ہیں اور ان کی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ اب گزشتہ سے پیوستہ کر کے اس آیہ مبارکہ کو سمجھیں تو آپ کے لیے سبق آسان ہو جائے گا، جو کل ہم نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، یعنی گزشتہ آیات کا مفہوم تھا، تو یہ ایک دوسرے کو تنبیہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو توریت میں تو ہماری جو کتاب تھی تورات میں، اس میں تو جناب یہ ان کی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور خبریں یا ماحول تھا، یا اسرائیلی روایات میں جو قدیم روایات سے ہمیں چیزیں چلتی، وہ تو بالکل ہے۔ تو یہ چیزیں جب تم وہاں پہ تصدیق کرتے ہو تو یہ قیامت والے دن اللہ کے خلاف ہمارے بطور حجت پیش ہو جائیں گی۔ تو اس طرح تنبیہ کرتے تھے اور سامنے آ کے کہتے تھے کہ بے شک ہم ایمان لائیں، اور کچھ کہتے تھے نہیں جی ہم بڑے متاثر ہیں، ہم سوچ رہے ہیں مسلمانوں کو ذرا مگن رکھنے کے لیے، اپنے بارے سے توجہ ہٹانے کے لیے، تو اس طرح کی یہ منافقانہ چالے چلتے تھے، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو خفیہ اور جو لانیہ یہ کرتوت گول رہے ہیں اللہ سب سے واقف ہے۔ اچھا، پھر کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور نہیں ہیں مگر اپنے گمان کے پیچھے، یعنی محض گمان کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ وَمِنْهُمْ ان میں سے، امیون ان پڑھ ہیں کچھ، لا یعلمون جو نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب کتاب کو، الا امانی وانہم الا یظنون سوائے اپنی آرزوؤں کے، خواہشات کے، اپنی من پسند عقائد کے، نظریات کے، کچھ نہیں کتاب خدا سے ککھ نہیں جانتے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم عالم، ہم کتاب خدا کو جاننے والے۔ اب یہاں پر جناب اگر مختصراً آپ کو بتایا جائے ان کا تھوڑا سا اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں ان کے حوال آپ کو بتائے جائیں، تو یہاں پر تقریباً مفسرین لکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ یہودی طبقے کا حال گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا،
وہ غیر متعصب گروہ کو کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان نہ کیا کرو، مبادہ مسلمان اسے دلیل اور حجت بنا کر ہمیں کمزور کرنا شروع نہ کر دیں۔ وہی بات کہ بھائی تم آ کے کہتے ہو کہ ہاں یار ایک نبی، آخری نبی جن کا نام احمد ہے، اور کچھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کتب میں بھی آیا، ہمارے بزرگان اس کا ذکر کیا کرتے تھے اس آمد کا، تو یہ تو واقعتاً تو وہ جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو بڑے کیا کہتے ہیں جی انٹلیکچوئل اور دانشور کہتے تھے نا، تو وہ ذرا کم پڑھے لکھوں کو کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ خود جاہل ہے، قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں سے جانتے، کتاب خدا کا کچھ حصہ نہیں آتا، محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آج بھی یہی حال، آج بھی یہ جو ابھی ہم نے ابتدائیہ دیا، مومن محض گمان کے طور پہ مومن، آپ بھی مومن میں بھی مومن، چونکہ ہمارے گمان میں چیز گھسا دی گئی ہے کہ ہم چونکہ کلمے اذان میں، اور اب تو خیر ماشاءاللہ تشہد میں بھی وہ ایک پھٹکار زدہ شخص، اور پھٹکار زدہ شخص کا بیٹا سر عام ممبر کے اوپر وہ دیکھیں کہ وہ ماؤں کو، ان مجتہدین محدثین کی ماؤں کو گالی بک رہا ہے۔ یہ ابھی میں نے ویڈیو کلپ دیکھا، اور یقین کیجئے کہ بی پی ایسے شوٹ کیا، لیکن کیا کیا جائے، صبر شکر کہ قائد ملت سمیت، ناصر ملت سمیت، فلانے ملت سے، ٹینگنے ملت سمیت ہر کسی کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہے، کسی کا دھیان ادھر نہیں ہے کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ میں اگر قائد ملت ہوں اور مجھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہو، 40-45 سال سے میں نے سیٹ سنبھی ہو، تو میرا سب سے پہلا تقاضا جو میری سیٹ مجھ سے کرے گی کہ ممبر کی تطہیر کر، ممبر پاک کر، ایک ایسا کرائیٹیریا بنا، ایس او پیز بنا کہ ہر مدرسے، ہر بانی، ہر معلم تک یہ ایس او پی پہنچے۔ بطور قائد ملت میری یہاں سے گریبان سے پکڑا جانا مجھے کہ خبردار ممبر حسین سے، امام الموحدین کے ممبر سے شرک بکر۔ تو وہ پھٹکار زدہ شخص ذاکر، غالی ذاکر، منحوس زادہ، اس کا میں نے کلپ دیکھا، وہ سر عام بکواس کر رہا ہے کہ جناب جو کہتے ہیں کہ آئمہ کی ولادت عام ولادتوں کی طرح ہے، نازل یا زور نہیں، ان کی ماں یہ اس طرح سر عام بکواس کر رہا ہے خبیث آدمی۔ تو یہ بھی محض گمان کے پیچھے چلنے والے ان نام نہاد پڑھے لکھے یہودیوں کا جناب تذکرہ ہو رہا جی، کہ جو کہنے کو تو بڑے پڑھے لکھے لیکن ککھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتاب خدا سے جناب ککھ نہیں جانتے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور ان کے آمد کی روایات بیان کرنے سے اپنے جناب کم پڑھے لکھے یہودیوں کو منع کرتے۔ اچھا، جبکہ اس آیہ مجیدہ میں یہودیوں کے عام اور ناخواندہ افراد کا حال بیان ہو رہا ہے جنہیں توریت کے متعلق کچھ خبر نہیں، اپنے خیالی پلاؤ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے غلط آرزوؤں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ واضح رہے، یعنی امی کا مطلب جو ہے مختلف معنیوں میں یہ صرف جو اپنی والدہ سے مخصوص ہوں، منصوص ہوں، ان کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ مکے سے جو منصوص ہوں ان کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ، زمینوں کی ماں یا زمین کی ماں، تو امی یعنی جس کا تعلق ام القریٰ سے ہو، اور امی ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو پڑھنا جانتے ہیں لکھنا نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان ہوا۔ اچھا، اب اس کے پس منظر میں مکتبہ دیوبند کا ایک مشہور نام، اور جن کی تفسیر جو ہے کہ وہ علمی حلقوں میں بڑی پڑھی جاتی ہے، یعنی جناب سید ابو الاعلیٰ مدودی، یہ اپنی ایک کیا بلکہ ان کی تفسیر وہ جو ہے تفہیم القرآن، اس میں اس آیہ کے پس منظر میں ایک پیراگراف مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں، چونکہ فرقہ واریت سے پاک دروس ہیں یہ الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک دوسرے کو آپس میں کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشین گوئیاں اس نبی کے متعلق موجود ہیں، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، اور خدا کے بندوں انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان ہی کیوں کرتے ہو؟ مت بیان کیا کرو، ورنہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پہ پیش کریں گے۔ یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کا فساد عقیدہ کا حال۔ گویا وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں وہ اپنی تعریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لے گئے تو آخرت میں کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں چلنا۔ یہ اسی لیے تو یہ پچھلی آیت میں کیا گیا کہ یہ نہیں جانتے کہ خفیہ اور اعلانیہ ہر کاروائی، ہر کرتوت سے اللہ واقف۔ تو مدودی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا یہ گمان تھا کہ بس دنیا میں ذرا بچ بچا کے نکل جو، آخرت دا کوئی نہیں ہے خاص، یہ مفہوم یہ۔ تو اس لیے بات کے جملہ معترضہ میں ان کو تنبیہ کی گئی کہ کیا تم اللہ کو بے خبر سمجھتے ہو اور بے وقوف ہو؟ اتنا بھی شعور ابھی تک تمہیں نہیں آیا؟ بنے تم عالم ہوئے ہو، دانشور انٹلیکچوئل بنے، اور اتنا بھی نہیں جانتے کہ جس اللہ پر ایمان لانے کا تم نے جناب موسیٰ نے دعوت قبول کر کے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے، وہ اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب خدا میں سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب اس کے بارے میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے عوام کا حال تھا، علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے اصول کیا بتائیں، اخلاق اور شرع کے کیا قواعد سکھائیں، کچھ نہیں، بس جو
وہ جو ایک آیا مبارکہ سورہ توبہ میں آئے گی نا، وہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال بھی ہوا تھا کہ سرکار ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے لیے روزے رکھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تو پھر اللہ نے اس آیا میں، یعنی اس آیا میں سورہ توبہ کی یہ کیوں کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو جناب مشائخ کو اپنا رب بنایا ہوا؟ تو امام نے کہا تھا اس لیے کہ جو وہ کہہ دیتے ہیں یہ حلال تو یہ عوام کہتی ہے حلال، جو حرام حرام، نہ اپنی تفکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ خود تورات سے یا دیگر کتب جو ان کے پاس تھی ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں۔ تو ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اخلاق اور شرع کے قواعد جانے بھلا، بس جو انہوں نے علماء یہود نے بتا دیا بس بتا دیا۔ اور علماء یہود کا کیا حال تھا کہ بغیر علم کے اپنے مفروضات، اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی نظریاتی باتوں کو دین سمجھ بیٹھے تھے، یا زیادہ سے زیادہ کہ جی ہمارے صدیاں گزر گئیں، ساڑھے پیو دادے پاگل سن، تو آج نواں آ گئے، وہ تو یہی سب کچھ کرتے گئے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ یہ دلیل ان کے پاس تھی، اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے کہ ہم جناب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ بنی اسرائیل سے زیادہ لاڈلی تو اللہ کی کوئی قوم ہی نہیں تھی، ہماری آخرت بھی بیڑا پار تھا، دنیا بھی اپنی مرضی دی ایسی جی لی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ذکر ان آیات میں پھر اس چیز کا ہوا۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں مبارکہ میں کہا گیا فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یاکلون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، فوائل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات قل اتخذتم عند اللہ عہدا، جی ہاں، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ کولوں کو وعدہ لے لیا جائے، کوئی عہد اللہ نے لکھ کے دے دیا، بھی ترجمہ بتاتے ہیں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تاکلون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اب آئیں ان تینوں آیتوں کا مشترکہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بس ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل ہلاکت، تباہی، بربادی، ویل کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے وہاں سمجھیں کہ کہانی ختم، ہدایت والی، اصلاح والی، بس۔ اور ویل کے بارے میں وادی ویل کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جہنم میں جناب ایک وادی ہے جہاں اس طرح کے پھٹکار زدہ لوگوں کو آخری ٹھکانہ وہ ہے وادی ویل، اور لغوی معنی یہ ہے کہ ویل، تباہی، بربادی، لعنت، پھٹکار۔ کیا کہا گیا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی، یعنی اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اے اللہ نے بھیجا جی آرڈر، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، بس پھر ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے پھر تیسری دفعہ ہلاکت اور بربادی، تیسری دفعہ ایک ہی آیت میں 3 دفعہ یہ ویل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اس سے وہ کماتے ہیں، یعنی ہماری آیات کو بیچتے ہیں توڑ مروڑ کے، مفہوم بدل دیتے ہیں، موضوعی چیزیں گھڑ لیتے ہیں اور اس کو فٹ کر دیتے ہیں کسی آیت کے ساتھ، یعنی تفسیر بالرائے، تعویل بالرائے۔ یہ کہا اگلی آیت مبارکہ میں کیا کہا؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَّعْدُودَاتٌ، کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں چند دنوں کے علاوہ۔ اور پھر آگے وہ آیا قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا، کہو پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لکھوا رکھا، کچھ اسٹامپ پیپر، یعنی آج کل کی زبان میں سمجھانے کے لیے کچھ اسٹامپ لکھوا لیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسٹامپ لکھ کے دیتا ہے، عہد لکھ کے دیتا ہے کہ چند دن تو علاوہ تانوں جہنم دی آگے چھوئے گی نہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَہْدَهُ، تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تاکلون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ یہ ان کے کرتوت یہ تھے محترم ناظرین و سامعین کہ جب ان سے یہ علمی دلائل میں ہار جاتے تھے یا کچھ، تو کہتے تھے کہ چونکہ ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے، اگر ہماری نیت خالص ہے اور سمجھانے میں کوئی تعریف ہو گئی یا یہ تو کوئی بات نہیں، اگر جہنم جانا بھی پڑا تو بس چند دن، جھوٹے وعدے، جھوٹی تسلیاں، جیسے ہمیں کہا گیا، ہمیں دیکھیں یہ میں نہیں جوڑ رہا، یہ ابھی میں آپ کو ایک روایت درس کے اختتام میں بتاتا ہوں امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا، یہ میں نہیں جوڑ رہا، میں کوئی عزوم نہیں کر رہا، میں کوئی تعویل نہیں کر رہا، میں کوئی بلا وجہ کا گمان
بدگمانی نہیں کر رہا، یہ ائمہ اہل بیت کا درس ہے جو آپ تک پہنچتا ہے۔ آج بھی کیا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں کوئی عہد لکھ کے دے دیا کہ تم جو کرتے جاؤ گے، اگر جہنم بھیجنا بھی پڑا تو چند دنوں کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا مخاطب بدل دیں، یعنی علماء یہود کی جگہ ہمارے کن ٹوٹے ٹائپ جناب ڈان نما، معذرت کے ساتھ یہ میں الفاظ کو خوشی سے نہیں بولتا، جب آپ علماء کی وہ پڑھیں گے نا نشانیاں، علماء کے فرائض منصبی، تو پھر آج کے علماء کو ایسے میرے سے بھی ڈبل نمبروں والی اینک لے کے تو ایسے غور سے دیکھیں گے نا، تو پھر آپ کے منہ سے بھی نکلے گا کہ معذرت، معاف کرنا، یہ علماء نہیں ڈان ہے، کن ٹوٹے ہیں۔ انبیاء کے وارث، انبیاء سادی روٹی پانی میں بھگو کے کھانے والے تھے۔ ادھر ذرا تصویراں فیس بک پہ دیکھا کرو نا، فلاں وفد فلاں صاحب سے، فلاں ملت صاحب سے ملنے آیا تھے، ذرا ڈائننگ ٹیبل تے سجے کھبے نظراں دوڑایا کرو نا۔ علماء اصحاب پکڑ کے میلوں میل چل کے، اس وقت چلو پراڈو پجارو نہیں تھی، وہ بھائی اچھی گھڑ سواریاں، اونٹ سواریاں تو تھیں، پاؤں میں اتنے اتنے چھالے انبیاء کے، دور دراز اللہ کی دعوت توحید لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج کل دیکھ لیں آپ، ان کو انبیاء کا وارث کہنا، خود میں کہتا ہوں اس حدیث پہ ظلم ہے۔ ہاں جو ہیں ان کو ہمارے دونوں ہاتھوں سے سلام، جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی تبلیغ میں، جو ٹانگوں پہ بیٹھ کے، سائیکلوں پہ بیٹھ کے خود دیکھے ہوئے، اور جو گئے ہیں پڑھ کے تو بانی نے کہا کہ آغا صاحب کھانا ہی ہے، میں کہا نہیں، یہ بھی نیاز بھی میں منو دس میں کنی تیری وہ کر سکتا۔ ایسے وہ ہیں علماء حق، ان کو ہمارا سلام، ان کے جوتیوں کی خاک ہمارے سینے کا تاج، نشان، اعزاز سروں کا، تو وہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ میں 3 مرتبہ ویل کا لفظ استعمال ہوا۔ ویل کا مطلب جناب وہی وائے افسوس خسارہ بدبختی، جہاں علاقل سے نجات کا کوئی راستہ ہی نہ نکلے، جیسے میں نے کہا دروازے بند تھے، سمجھو ویل۔ اچھا، یہ اس آیہ شریفہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دنیا پرست دانشور اور دین فروش ملا کتنے خطرناک ہوا کرتے ہیں، اور جو دین فہمی کی بجائے دین سازی کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، یہ میں نے اس لیے نوٹ بھی کر لیا کہ میں بھول نہ جاؤں، گفتگو اور طرف نکل۔ یہ ایک فرق آپ واضح سمجھ لیں تو آپ کو آج کے بھی ان علماء، سب نہیں، وہ علماء سو جن میں یہ علماء یہود والا جھلک نظر آئے گی، وہ دین فہمی کا پیغام نہیں کریں گے، پہنچائیں گے، وہ دین سازی کریں گے، نئی دین، نئی بدعت۔ اچھا، دین سازی کا دوسرا نام بدعت ہے، یعنی جو چیزیں دین خدا میں نہیں ہیں، جو شریعت مطہرہ میں نہیں ہیں، ان چیزوں کو ثواب کی نیت سے، یہ سنتے جائیں، ثواب کی نیت سے، دینی عنوان کی نیت سے اس طرح سے شامل کر دینا، اور اس طرح سے اس کی تبلیغ کر دینی کہ وہ کل کو کچھ سالوں بعد، 5 10 20 سال بعد وہ دین کا حصہ لگنا، وہ ہے بدعت۔ اور یہ دین میں ہے بدعت کا، میں ایک انشاءاللہ ایک آ رہا آگے درس، دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، دین کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا بدعت نہیں۔ یعنی آپ کو فوراً ان پڑھوں جاہلوں والی دلیلیں دی جاتی ہیں، او جی وہ اس زمانے میں بریانی تھی جی، پھر اسی کیوں کھاندے، یہ بھی بدعت ہے، اس زمانے میں یوٹیوب تھا جی، اب کیا ہے جی، واچا جی، اللہ خلا نے تے تہاڈی عقل۔ اور بھائی یہ دین میں نہیں، دین کے لیے، اس کی تبلیغات کے لیے سلسلہ ہے، جو دین میں تم لوگوں نے چیزیں شامل کر دیں، لازمی سب بنا دیا۔ پوچھو اب میں کیا کہوں، اس بندر نما ممبر پر اچھلنے والے اس شخص سے پوچھو جو علماء اور محدثین کی ماؤں کو گالیاں دے رہا ہے، جو نازل اور نزول اور ظہور کے قائل نہیں ہے، جنہوں نے احادیث کٹھی کی کہ ائمہ کی ولادت جو ہے وہ ولادت کی طرح ہوتی۔ پوچھو اس سے کہ یہ لازمی حصہ کس نے بنایا دین کا۔ خیر، تو یہ جناب یہ معاشرتی نسور کتنا بڑا ہے اس آیت مبارکہ سے آپ دیکھ لیں۔ ایسے مفاد پرست بے دین دنیا پرست لکھاریوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ایسے مفاد پرست دین پرست اور جناب خواہشوں میں لپٹے ہوئے جو ادھر نوحہ خانی سے شروعات کرتے ہیں تو پھر اپنی رج کے جناب جا کے خواہشاں پوریاں، دبئی جا کے کبھی فراریوں کے ساتھ، کبھی کسی گاڑیوں کے ساتھ، تصاویر، ہوٹلوں، گاڑیوں، بنگلے، اپنی نام دی پرفیومہ لانچ کر رہے ہیں۔ سائیکل خریدنے کی اوقات نہیں تھی، ذکر حسین غم حسین بیچ کے کوئی آسٹریلیا دوڑ گیا بچے لے کے، اتوں شہنشاہ معظم پوری دنیا دے دورے کر کے ڈالر، پاؤنڈ، یورو، اور لکھ کے دے کے اللہ کے بعد جس بندے کا سب سے بڑا کردار ہے اس سرور کو سرور بنانے میں، اس کی ویڈیو میرے پاس پڑی ہے جو حلفن کہہ رہا ہے کہ سوائے میری شادی پہ 5000 سلامی کے اس بندے نے آج تک، اور میرے نوہیاں تو نہ کما گیا تھے آج تک منو 10 روپے نہیں دیتے۔ وہ ویڈیو پڑی یوٹیوب پہ، میرے پاس کیا یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، لکھے ریحان اعظمی شکوا اباؤٹ ندیم سرور صاحب، شہنشاہ معظم صاحب، سامنے آ جائے گی حقیقت آپ۔ تو بہرحال بے دینی کرنا، تعریف سازی کرنا، پیری مریدی کا نظام بنانا اور دین فہمی کی جگہ دین سازی کرنا، یہ بہت زیادہ ان کے بڑے جرائم تھے جو آج بھی ہمیں
गाहे बगाहे नजर आते हैं। खुदा का दीन कितना मजलूम हो चुका है कि ये दीन फरोश कितने बड़े बड़े जुल्म करते हैं, अपनी मर्जी का दीन, अपनी मर्जी के कायदो नजरियात लोगों तक पहुंचाते हैं, हकीकी दीन, हकीकी कायदो नजरियात के साथ खयानत करते हैं। और ये बात हकीकत है कि जितनी बिदअतें करने, जब तक बिदअतें करने वाले हैं, खालिस दीन पहुंचाने वाला जो है वो इन फसादियों के फैलाए गए फसाद के बाइस वो आवाम को बतौर विलन ही नजर आएगा। ये तो हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। बहरहाल सूरह आल इमरान में इसी मजमून को सपोर्ट करती है काया मुबारक है, जिसका मफहूम और तर्जुमा यह है कि बेशक इनमें से एक ऐसा गिरोह है जो अपनी जुबान को किताब पढ़ने में मरोड़ देता है ताकि तुम इसे किताब का हिस्सा शुमार करो, हालांकि वो किताब का जुज नहीं, और कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। चलाकी की इन्होंने, आधी आयत पढ़ी, आगे अपनी मर्जी का जो है ना वो अरबी में को मतन पढ़ दिया। पूछने वाले ने जब गिरेबान पकड़ा तो कहा नहीं जी नहीं, वो तो मैं आयत इतनी पढ़ी थी, आगे तो मैं वो रवायत पढ़ी थी। खैर इस तरह की दो नंबरियां तब से चालू हैं। तो हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये लोग अल्लाह पर दीदा और दनिस्ता झूठ बांधते हैं। अब आ जाएं वीडियो के बिल्कुल आखिर में, जो मैंने कहा था कि उलमा सू और उलमा हक कतायब वसाइल शिया की रवायत पढ़ रहा हूँ, हवाला चाहिए हो तो मैं हाजिर। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम से एक तवील रवायत है जिसमें से मैं इक्तबास पेश कर रहा हूँ, जहां इमाम ने उलमा यहूद के मकरूह चेहरों से नकाब कुशाई की। वहीं पर इसी रवायत में इमाम ने इस उम्मत के उलमा सू और उलमा हक की निशानदेही भी फरमाई। अब मैंने जो आपसे कहा था ना कि आप कहेंगे कि अगर सब जिक्र तो उलमा यहूद का है, तुसी खामखा साडे मजलूम जाकरीन ते उलमा ने चुक के ले आए हो, ये मैं नहीं ले आया जनाब, ये इमाम लेके आए ने। और की फरमा रहे ने, क्या फरमा रहे हैं जरा आप सुने। एक शख्स ने हजरत सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद के अवाम को वही कुछ इल्म था जो यहूदी उलमा बताते थे, फिर खुदावंद आलम ने इन उलमा की पैरवी करने वाले और इनकी बातों को कबूल करने वालों की क्यों इतनी मजम्मत की? क्या यहूदी अवाम और हमारी अवाम, ये अब एक मोमन साहबी अपने मौला और मुर्शद से पूछ रहा है कि यहूदी अवाम और हमारी अवाम जो उलमा की पैरवी करती हैं इसमें कोई फर्क है? इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी अवाम और यहूदी अवाम में एक चीज मुश्तरक है और एक चीज मुख्तलिफ है। गौर से समात फरमा। मुश्तरक ये चीज है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी अवाम को उलमा की अंधी तकलीद करने से मना फरमाया है, इसी तरह यहूद को भी इससे रोका था। और इन दोनों में फर्क इस लिहाज से है कि यहूदी अवाम अपने दानश्वर और उलमा के बारे में बखूबी जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं और हराम खोर राशि हैं और अहकाम खुदा में जब चाहे तब्दीली करते थे कर देते हैं। और यहूदी अवाम जानते थे कि ये लोग फिस्क व फजूर के मुर्तकिब भी रहते हैं और इनकी बातों पर कान धरना जायज नहीं, और ये लोग खुदा, रसूल और मखलूक के दरमियान वास्ता बांध ही नहीं सकते, वसीला बांध ही नहीं सकते। इस लिहाज से खुदावंद आलम ने इनकी मजम्मत भी शदीद की कि सब कुछ जानते हुए बोले बने कि जी पकड़ इनकी होनी, हमारी तो नहीं होनी, उलमा कहलवाते नहीं, पहले आपकी होगी, क्योंकि आपकी वजह से उनके हौसले बढ़े। और आजकल के दौर से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो आपकी वजह से इनके हौसले बढ़े कि जिक्र हुसैन के लाखों पैसे तय करते हैं, एडवांस पकड़ते हैं, तो फिर आप लोगों ने दुत्कारा होता चल हम खुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करने वाला, हम सादगी से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तुझे पेशावर नहीं बनाना, तेरे मुंह को ये खून नहीं लगाना हमने, चल निकल शाबाश। तो इसलिए बानी भी जरा जमा खातर रखें, जेड़े बानी ने भी जमा खातर रखें, जिन्होंने इसको बकायदा एक इंडस्ट्री का रूप बना दिया। अच्छा, इस लिहाज से खुदावंद आलम ने इनकी मजम्मत भी शदीद की, मगर हमारी अवाम, अब इमाम बता रहे हैं, हमारी अवाम इस किस्म की उलमा की पैरवी नहीं करती अगर वो पहचाने जाएं। लेकिन आज के दौर में आप देख लें, अवाम पहचानने की वही पिछला ही हाल हो गया, पिछले ही, अब जानने की सही नहीं करते, कोशिश नहीं करते। जो कहता जी सिरते मामा है, सीने पे वाह कबा है, सही क्या होना कि तो पढ़ के क्या होना, वाह 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 साड़ा काम बस है, वाह 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 वाह। अगर हमारी अवाम अपने किसी आलम में लानिया फिस्क, शदीद तासुब और दुनिया पर मर मिटने जैसी मौजूम सिफात देखे और फिर भी इनकी पैरवी करे तो वो भी यहूदियों में मशहूर होंगे। ये है वो रिलेट करना जो मैं नहीं कर रहा था, इमाम ने खुद किया। अगर आज भी अवाम जानती हो कि बंदा ठबंटू कमान दे चक्कर इधर पंप ते पंप खोली जा रहा है और जनाब बाहर इन्वेस्टमेंट करी जा रहा है, हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जा रहा है, इन्हें दीन सिखाना है, और फिर भी उनकी पैरवी करे तो इमाम फरमा रहे हैं कि फिर उनका असर भी वही होगा जो उन यहूदियों का होगा। फिर मैं हूं मोमिन, तू है मोमिन, इधर मोमिन उधर मोमिन, खत्म कहानी, असर फिर यहूद के साथ होगा। ये ज़हन में रखिएगा, मैं नहीं कह रहा भाई, इमाम कह रहा। अच्छा, वो भी यहूदियों की तरह मशहूर होगा जिनकी अल्लाह ताला ने फासिक यहूदियों की उलमा की पैरवी करने की वजह से मजम्मत की। हाँ, अलबत्ता जो उलमा अपने नफ्स पर काबू पाने वाले, दीन मुकद्दस के मुहाफ़िज़, ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत,
کرنے والے اپنے مولا کے فرمان کے تابع رہنے والے ہیں. عوام کو چاہیے کہ صرف انہی کے جو ہے نا انہی کی رہنمائی میں سفر طے کریں, آگے بڑھیں, چلیں. پس وہ علماء اور دانشور جو اپنے پاس سے دینی مسائل گھڑ لیتے ہیں, اپنے پاس سے عوام کے مزاج کو بھانپتے ہوئے موضوع بدل دیتے ہیں, بدعتیں تیار کر لیتے ہیں, سنتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, ان کا انجام انہی علماء یہود کے اور عوام یہود کے ساتھ ہوگا. محترم ناظرین و سامعین, یہ تھا آج کا سبق جو طالب علم نے آپ کو سنایا آیت نمبر 80 تک. انشاءاللہ کل آیت نمبر 81 یعنی 81ویں آیت سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. دوران سبق سناتے, دوران گفتگو, دوران درس کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو, کوئی زیر زبر کی غلطی ہو گئی ہو, کوئی اور کسی طرح سے کسی کی دل شکنی ہو گئی ہو غیر دانستہ طور پہ, تو میں رب تعالیٰ کے حضور بھی معافی کا طلبگار اور آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب مقدس کلام شفا قرآن مجید فرقان حمید کو صرف پڑھنے اور بیان کرنے اور سننے کی حد تک نہیں, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.